اب اگلی جو متشابہات آ رہی ہیں تو وہاں پر ایک نیا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ کو تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو وہ مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا اور قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر جو متشابہات جن آیات میں جاری ہو رہی ہیں تو وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، جو اگلی اس کا جو متشابہ ہیں تو یہ 3 مقامات ہیں۔ دوسرا جو مقام ہے وہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 میں دوسرے پارے میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ، یہاں پر ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، یہاں پر ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ۔ اور جو تیسرا مقام ہے وہ ہے وہ ہے 13ویں پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو قرآن پاک کے اس طرف سے جو مقام پہلے آ رہا ہے ان متشابہات، یعنی یہ 3 متشابہات ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مقام اس طرف سے، یعنی قرآن پاک کی آیت کو ہم اگر اس طرف سے گننا شروع کریں گے تو یہ مقام یہ والا مقام پہلے آ رہا ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کی آیت کو گننا شروع کریں، یہاں سے اس طرح ایک ایک کر کے گنتے جائے تو جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 میں جو مقام ہے تو یہ مقام اس طرف سے پہلے آئے گا، اور وہ جو درمیانی مقام ہے یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن، تو یہ مقام دونوں جانب سے بعد میں آئے گا، یعنی اگر قرآن پاک کی آیات کو اس طرف سے گننا شروع کریں گے تو یہ مقام پہلے آئے گا، تو یہ درمیانی مقام بعد میں آئے گا۔ اسی طرح اگر قرآن پاک کی آیت کو ہم اس طرف سے گننا شروع کریں گے تو یہ جو 13ویں پارے والا سورۃ الرعد والا مقام ہے یہ پہلے آئے گا، اور یہ درمیانی مقام پھر بھی بعد میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا یہ جو درمیانی مقام ہے یہ دونوں جانب سے بعد میں ہے، اس طرف سے بھی بعد میں ہے اور اس طرف سے بھی یہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو اب ہم قاعدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف تہجی میں جو حروف پہلے آتے ہیں تو ان حروف پر مشتمل کلمے قرآن کے شروع کی جانب سے بھی پہلے آتے ہیں اور آخر کی جانب سے بھی پہلے آتے ہیں، اور حروف تہجی میں جو حروف بعد میں آتے ہیں تو ان حروف پر مشتمل کلمے قرآن پاک میں شروع کی جانب سے بھی بعد میں ہوں گے اور آخر کی جانب سے بھی بعد میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے بعد با والا کلمہ آ رہا ہے، اور با اور جو اس جانب سے جو قرآن پاک کی اس جانب سے جو مقام پہلے آ رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، یہاں پر بھی با والا کلمہ ہے، اور جو مقام دونوں جانب سے بعد میں آ رہا ہے وہاں پر ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِم، یہاں پر میم والا کلمہ آ رہا ہے۔ تو ہمارا قاعدہ بھی یہی تھا کہ حروف تہجی میں جو حروف پہلے آتے ہیں ان حروف پر مشتمل کلمے قرآن پاک کی شروع کی جانب سے بھی پہلے ہوں گے اور آخر کی جانب سے، یعنی یہ قرآن پاک کا آخر ہے نا تو آخر کی جانب سے بھی وہ مقام پہلے ہوگا، اور حروف تہجی میں جو حروف بعد میں آتے ہیں، ابھی دیکھیں میم حروف تہجی میں بعد میں آتا ہے، با سے بعد میں آتا ہے، لہٰذا ایسے حروف پر مشتمل کلمے قرآن پاک کے شروع کی جانب سے بھی بعد میں ہوں گے اور آخر کی جانب سے بھی بعد میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان مقامات کو زبانی اس طرح دہرائیں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، ٹھیک ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، اور جو درمیانی مقام ہے وہاں پر میم ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِم، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ مقام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ قاعدہ بھی آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگلی جو متشابہات آ رہی ہیں تو وہ آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، ٹھیک ہے۔
اس کا متشابہ وہ آگے آ رہا ہے سورۃ الرعد 13ویں پارے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ۔ تو دیکھیں یہاں تک یہ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں، اس کے بعد متشابہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ۔ تو یہاں پر جو پہلا مقام ہے تو یہاں پر بعد کے بعد الذی لام والا کلمہ آیا ہے اور لام حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ یہاں پر وَلَئِنِ جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 37 ہے، یہاں پر آ رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ، بعد کے بعد میم والا کلمہ آ رہا ہے اور میم حروف تہجی میں لام سے بعد میں ہوتا ہے، لہٰذا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي لام والے مقام کو پہلے پڑھیں گے، اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ، بعد ما اس مقام کو بعد میں پڑھیں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ۔ اگلے متشابہات آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ۔ اس کا جو متشابہ ہے یہ 3 مقامات ہیں، جو دوسرا مقام ہے وہ آگے آ رہا ہے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ۔ تیسرا مقام سورۃ الانعام 7ویں پارے کی آیت 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 20 میں آ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ۔ تو جو پہلا مقام ہے یہاں وہاں پر یتلونہ تا والا کلمہ ہے، تا، اور تا حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، تو لہٰذا تا والے مقام کو پہلے پڑھیں گے اور آخری دونوں جگہوں میں عین والا مقام ہے تو ان مقامات کو بعد میں پڑھیں گے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ۔